السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز 5 اسٹار نیوز چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد کے اوپر خبریں وغیرہ لاتا رہتا ہوں، آج بھی اسی طرح خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے ایک اہم خبر جو ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کی نظر کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ ڈاواڈول سی سچویشن میں چل رہی ہے، تو اسی طرح حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ بیانات کا سلسلہ اور دن بہ دن جو ہے ان کے بیانات میں جو ہے وہ تیزی آ رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے حکمت عملی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ کے کچھ ایک اہم خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اس بات کے اوپر باضد ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ اسی ماہ ہر حالت میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے مذاکرات ہو رہے تھے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، وہ بھی جو ہے ان میں بھی کوئی خاطر خواہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، صرف اس بات کے اوپر جو ہے اتفاق ہوا کہ الیکشن جو ہے ایک ہی دن ہوں گے، لیکن ڈیٹ اور تاریخ جو ہے یہ جو ہے اس کے بارے دن اور تاریخ کے بارے میں جو ہے کہ وہ ان کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے متفق نہ ہو سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب آگے جو ہے یہ آج ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے، تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ یہ چیف جسٹس کا بیان ہے۔ چیف جسٹس کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس لاہور، چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ اگر آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے تو ہمیں اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان انجہانی مسٹر جسٹس اے آر کارنیلیس کانفرنس میں اقلیتوں کے حقوق کے عنوان سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم اپنے سینئر جسٹس کارنیلیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جسٹس کارنیلیس مجسم انصاف تھے، انہیں قانون سمیت دوسرے بہت سے علوم پر کمال حاصل تھا۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس کارنیلیس نے دنیا کے اعلیٰ ترین اداروں سے تعلیم حاصل کی، وہ سول سروس کے عہدے پر تعینات ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے ایک قانون انصاف کے شعبے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو 17 برس دیے۔ وہ ایک اچھے قانون دان اور سادگی پسند تھے، اسی لیے ان کی زندگی ججز کے لیے ایک مثال ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے، آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ جسٹس کارنیلیس نے گورنر جنرل کی جانب سے اسمبلی کو توڑنے کے عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ 1964 میں 2 صوبوں میں جماعت اسلامی پر پابندی عائد کی تھی، تاہم مولانا مودودی کیس میں یہ پابندی ہٹا دی گئی۔ 3 دہائیوں کے دوران انتہا پسندی کے باعث بے شمار جانیں گئی۔ انہوں نے کہا کہ عدالتیں ایگزیکٹو آرڈر پاس نہیں کر سکتیں، پاکستان کے ہر شہری کو بنیادی حقوق حاصل ہیں اور آئین کا تحفظ ہمارے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بنیادی انسانی حقوق پر فیصلہ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہے۔ چیف جسٹس کارنیلیس نے کہا کہ ایگزیکٹو آفیسر بنیادی حقوق کا فیصلہ نہیں کر سکتے، عدالتوں کے فیصلے کی اخلاقی اتھارٹی ہوتی ہے، عدالتی فیصلہ چیلنج نہ ہو تو یہ حتمی فیصلہ بن جاتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ملک بھر میں بیک وقت انتخابات کے حوالے سے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سیاسی جماعتوں کو احساس ہے کہ آئین کی پاسداری کرنا ان کی ڈیوٹی ہے، ہم ان کی سپورٹ کے لیے موجود ہیں، ورنہ دوسری صورت میں ہمارا فیصلہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے اور اسی فیصلے میں مورل اتھارٹی ہوتی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ فیصلہ آئین کی روح کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے تو ہمیں بھی اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ کسی کی چوائس کی بات نہیں بلکہ آئین کی بات ہے۔ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے آئین میں اقلیتوں کے حقوق کے عنوان سے کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے تقریب میں شرکت
میرے لیے اعزاز کی بات ہے ملکی نظام کو جمہوریت، اقتدار اور برابری کے اصول کی بنیاد پر چلایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کم شرح خواندگی کے باعث مذہبی انتہا پسندی کو فروغ ملا۔ انسانی بنیادی حقوق کی حفاظت عدلیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آئین کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انسانی حقوق کا نفاذ ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد ریاستی اداروں کی اولین ترجیح ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ساری جو ہے یہ چیف جسٹس جو ہیں وہ عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے، الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ قانون کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہوں گے، تو انہوں نے کہا اس میں کون سی وہ رکاوٹ ہے یا کون سا اس کے اندر جو ہے وہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر اداروں کو جو ہے وہ ہماری بات ماننی پڑے گی، اگر ادارے ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم دوسرا جو ہے فیصلہ وہ سنائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ بیان دیا ہے۔ اور انہوں نے یہ تقریب تھی یہ تقریب کے دوران جو ہے چیف جسٹس نے خطاب کرتے ہوئے یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کافی ساری جو ہے انہوں نے پوائنٹس کے اوپر جو ہے انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے جو ہے انہوں نے کافی ساری ان کی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ آئین کی روح کے مطابق ہونے چاہیے، اگر آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو تو ہمیں اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب آئین آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو تو پھر کیوں نہیں ہو سکتے، آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ اور انہوں نے اداروں کے بارے میں بھی کہا، ادارے بھی جو ہیں وہ ان کا یہ کام ہے کہ وہ ہماری ہم جو فیصلہ سناتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ سچویشن جو ہے یہ چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ تو ویٹ اینڈ واچ والی بات ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ بہرحال ادھر سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، عمران خان اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں کافی دنوں سے، اور اس کا بھی جو ہے ابھی تک کوئی مثبت جو نتائج ہیں وہ ابھی تک وہاں سے بھی کوئی نہیں نکل سکے۔ لیکن یہ ہے کہ تیسرا مرحلہ جو تھا مذاکرات کا وہ چل رہا ہے، اس کے اندر ایک چیز کے اوپر تو فائنل بات ہو گئی ہے، ایک چیز پہ تو متفق ساری جو وہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ہو گئی ہے، وہ یہ بات ہے کہ ایک ہی ساتھ الیکشن ہو پورے ملک کے اندر۔ لیکن دن اور تاریخ کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ان کے اندر وہ بات نہیں ہوئی، وہ کوئی کہ بھی کس دن ہوں گے یا یہ کون سی ڈیٹ ہوگی، اس کے اوپر جو ہے اتفاق نہیں ہوا۔ لیکن اس بات کے اوپر ضرور اتفاق ہوا ہے کہ ایک ہی دن جو ہے الیکشن ہو۔ اس سے یہ ہے کہ پیسوں کا بھی بچت ہوگی اور ٹائم کا بھی جو ہے وہ ضیاع نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو باضابطہ ہیں پہلے دن سے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہر حال میں جو ہے الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ اور حکومتی جماعتیں جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اسے ڈیلے ہوتا چلے، تاکہ ان کو جو ہے وہ ٹائم مل جائے، وہ ٹائم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ سرخرو کر سکے، کیونکہ انہوں نے الیکشنوں میں آنا ہے۔ تو اس سچویشن میں اگر وہ الیکشن میں آتے ہیں تو پھر الیکشن میں کامیابی ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اسی وجہ سے حکومتی جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے سے ڈیلے ہو، ٹھیک ہے، لیٹ الیکشن ہو۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب نے دو ٹوک بیان انہوں نے دے دیا۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے الیکشن ہر حالت کے اندر جو ہے وہ ہو کر ہی رہیں گے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ اونٹ کون سی کروٹ بیٹھتا ہے۔ آیا الیکشن جو ہے وہ واقعی جو عدالت نے جو ڈیٹ دی ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے، اور اس کے اندر الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہے یہ اپنا فیصلہ جو ہے 14 مئی والا اس کو واپس لیں۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ یہ تو اب ویٹ اینڈ واچ والی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں تو آپ لوگوں سے آخری دفعہ درخواست ہے کہ میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں نیچے کومنٹس کے اندر۔ تو
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی خبر میں، اگلی کسی موضوع کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کر دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔